ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أجل لكسرى شعر
کسی سے سکندر صفاتح بہارا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان پھیلی جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، خاک تجھ پہ ایک دن ڈالی جائے گی۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، میں اپنی بات شروع کروں بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہم سب اپنے دلوں کی گہرائیوں اور اخلاص نیت کے ساتھ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجھ سے پہلے ہمارے مفتی محمد اکرم صاحب نے بڑا اچھا مضمون چھیڑا اور بڑی جامع نصیحتیں کی ہیں۔ رب دو عالم ہم سب کو، رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ اور ان تمام نصیحتوں پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اور نظم نعت کے ذریعے بھی آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ عزیزم مفتی محمد سعد سلمہ اللہ کی زبانی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو دو باتیں کہتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو ہم اس بات کی نیت رکھیں کہ جو کچھ کہا جائے گا ہمیں انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور نمبر دو، جہاں ہم سب کے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کالی کملی والے فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، وہاں آپ درود پاک برابر پڑھتے رہیں۔ کریں گے انشاءاللہ دونوں باتوں پر عمل، دیکھوں گا انشاءاللہ عمل ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کامل اور آپ کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے زندگی کا آخر بنا دے۔ یہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم یہاں کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، قابل غور بات ہے اور ہماری آنکھوں کا دیکھا نقشہ ہے۔ ہمارے کانوں کے سنے واقعات اور سچی خبریں ہیں، آج کوئی، کل کوئی، پرسوں کوئی۔ ہمارے بچپن میں کوئی گیا اور ہمارے آنے سے پہلے کوئی گیا، ہمارے بڑوں کے آنے سے پہلے کوئی گیا۔ یہ دنیا آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی کچھ اس طرح سے بنایا ہے۔
کبھی رات، کبھی دن، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دھوپ، کبھی سایہ، کبھی بارش، کبھی گرمی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوش ہے، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی رنج ہے، کبھی غم ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی لیٹ رہا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے۔ بولو اس میں تو آدمی کی زندگی ہے اور تو کچھ نہیں۔ انہی حالات کے تغیر میں انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایک مسافر خانہ بنایا۔ ان فی الدنیا کأنک غریب۔ ہم سب کے آقا سچوں کے سچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ بہت آسان، بہت اچھی اور بڑی جامع، بہت اونچی بلند و بالا ہمارے نبی کی نصیحت۔ مسافر کی طرح رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسافر جب سفر کرتا ہے، کہیں بھی جب ٹھہرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پر گاڑی میں بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، اسٹیشن پر بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، رکشا میں بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے۔ کہاں جا رہا بھائی؟ اٹیچی میں کپڑے رکھتا ہے، اپنا سفر کا ضروری سامان رکھتا ہے، ابھی شور ہے، کئی دن پہلے گھر میں ایک شور ہے، ابا فلاں جگہ جائیں گے، ہم فلاں جگہ جائیں گے، امی بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، سفر کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑتی نئے کپڑے سل رہے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی نئی تیاریاں چل رہی ہیں، ہر سامان نیا ہے، ہر چیز نئی اکٹھی کی جا رہی۔ کیوں؟ سفر میں جانا ہے، کپڑے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، ضروریات کے سامان بھی ہیں۔ بولو یہ سب ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے؟ اور سفر کتنا سا، ابھی جانے کا شور ہے، اگلے دن پتہ لگا ابا فلاں ٹائم پہنچ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ کیا بات؟ ہفتوں پہلے شور تھا، فلاں دن میری گاڑی کا ٹکٹ ہے، فلاں وقت آئے گی، فلاں پلیٹ فارم پر آئے گی، فلاں سیٹ میری ہوگی۔ یہی تو ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ تتکال میں ہے، کبھی کہتا ہے کنفرم ہے، کبھی کہتا ریزرویشن ہے، کبھی کہتا جنرل ہے۔ بولو یہ ساری کی ساری اصطلاحات ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، ہماری زبانوں سے بولی جاتی ہیں۔ سفر کی تیاری میں لگا ہے، تھوڑا سا سفر ہے، چند دن کا سفر ہے، کپڑوں کی بھی تیاری ہے، سامان کی بھی تیاری ہے، اور گھر کے اندر ایک ماحول خوشی کا بنا ہے۔ چلے صاحب یہ گیا، جانے کے بعد آ جاتا ہے، ذرا کبھی ہم نے یہ سوچا، میرے بھی سوچنے کی بات ہے، آپ کے بھی سوچنے کی بات ہے، اور میرے آقا کا پیغام عام ہے، سب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو کوئی اہل سنت کہلاتا ہے، میرے نبی کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، میرے نبی کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی حنفی کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی حنبلی کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی عالم کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مدبر کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مفکر کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مقرر کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مفسر کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مبلغ کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی مالدار کہلاتا ہے، میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو کوئی شان
لیے بھی ہے. اپنے آپ کو کوئی شہری کہلاتا ہے, میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے. اپنے آپ کو کوئی دیہاتی کہلاتا ہے, میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے. اپنے آپ کو کوئی جاہو جلال والا کہلاتا ہے, میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے. اپنے آپ کو کوئی پڑھا لکھا کہلاتا ہے, میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے. اپنے آپ کو کوئی جاہل کہلاتا ہے, میرے آقا کا پیغام اس کے لیے بھی ہے. ساری انسانیت کو میرے آقا نے پیغام سنا دیا. کن فی الدنیا کأنک غریب, تو دنیا میں ایسا رہ جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے. مسافر اسٹیشن پر رکا, لنٹر نہیں ڈلواتا ہے, کمرہ نہیں بنواتا ہے, خیمہ نہیں لگاتا ہے, وہاں دال مرچ سامان نہیں رکھتا ہے, وہاں گوشت نہیں بناتا ہے, وہاں چارپائی نہیں ڈالتا ہے, وہاں بیڈ نہیں ڈالتا ہے, وہاں مچھردانی نہیں لگاتا ہے, وہاں آل آؤٹ نہیں لگاتا ہے, وہاں مورٹن نہیں لگاتا ہے. کیوں؟ مسافر ہے. مسافر کو کیسے رہنا ہے؟ گاڑی آئے تو بیگ اٹھاؤ, بھاگ چلو. اللہ کا پیغام جب آ جائے گا, ملک الموت جب کنڈی بجا دیں گے, ملک الموت جب کانوں میں پیغام پہنچا دیں گے, اور تو ہنستا ہے جب بھی تجھے جانا ہے, تو روتا ہے جب بھی تجھے جانا ہے, تو سوتا ہے جب بھی تجھے جانا ہے, تو خوشی میں ہے جب بھی تجھے جانا ہے, تو غم میں ہے جب بھی تجھے جانا ہے. تیرے بچے چھوٹے ہیں جب بھی تجھے جانا ہے, تیرے بچے کنوارے ہیں جب بھی تجھے جانا ہے, تیرے بچوں کی شادی ہو گئی جب بھی تجھے جانا ہے, تیری بیوی تیار ہو جب بھی تجھے جانا ہے, تیری بیوی تیار نہ ہو جب بھی تجھے جانا ہے, تیرا باپ روتا رہ جائے جب بھی تجھے جانا ہے, تیری ماں روتی رہ جائے میرا کلیجہ میرا کلیجہ. نہیں نہیں, اللہ کا پیغام آ گیا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب اللہ کا پیغام آ جائے گا, اللہ کا پیغام ایسا ہے کہ اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ کا پیغام ایسا مؤکد ہے, اللہ کا پیغام ایسا متعین ہے, اللہ کا پیغام ایسا مستقر ہے کہ جب پہنچ جائے گا ایک سیکنڈ نہ آگے ہے, ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہے. شداد کا قصہ سنا ہوگا, مجھے کوئی پوری تفصیل نہیں سنانی, ذرا سا اشارہ دینا ہے. اللہ نے تخت و تاج اس کو عطا کیا. تخت و تاج پورے شہر کو سونے کا بنا ڈالا, پورے شہر کو سونے کا بنا ڈالا, جنت بھی سونے کی بنا ڈالی. کیوں؟ جیسا کہ اہل تخت و تاج غرور میں ہوتے نا, غرور میں, جیسا کہ آج غرور میں ہے. بلے آئے, سارے مقامی ہو گئے اور مسلمان گھسپیٹیا ہو گئے. ایسے ہی ہر دور کے تخت و تاج والوں کو یہ غرور ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا باغی تھا, اللہ کا دشمن تھا. اس نے سنا تھا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے, اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات, میں بھی بنا دوں گا, میں بھی بنا دوں گا. پورے شہر کو سونے کا بنا ڈالا. وزیر نے آ کر کے کہا بادشاہ سلامت, جس کا حکم آپ نے دیا تھا, جس پر آپ کا یہ منی لگا تھا, جس پر آپ کی یہ پونجی لگی تھی, وہ شہر سونے کا بن چکا ہے اور وہ جنت بھی سونے کی بنا دی گئی ہے. آپ کے پاس وقت ہو تو ذرا آپ تشریف لے چلیں اور اس کی تفریح کر لیں. شداد جاتا ہے گھوڑے پر سوار. اس دور کی تو شاہی سواری وہی تھی, بادشاہوں کی نزاکت والی سواری تھی, بلٹ تھوڑی یا آج کے دور کی کاریں تھوڑی. اس دور کی وہی ایک شان والی سواری تھی, اور آج بھی گھوڑے کی سواری میں اللہ نے ایک شان رکھی. بولو رکھی. تو شداد سوار ہو کر کے چلتا ہے, محل کے قریب جب پہنچتا ہے, وہ جنت جو دھوکے والی تھی, اللہ نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی, یہ دنیا کے ساز و سامان, یہ سب تجھے دھوکے میں ڈال دینے والے, سب دھوکے میں ڈالنے والے. کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی اپنا نہیں ہے. جب وقت پڑتا ہے سب دور نظر آتے ہیں. بڑی موٹی سی بات بتا دوں. ایک آدمی کہتا میرا ہاتھ, آدمی کہتا میری آنکھ, آدمی کہتا میرا سر, آدمی کہتا میرے پیر,
آدمی کہتا میرا دل، آدمی کہتا میرے پھیپھڑے میری آنکھ، بولو کہتا کہ نہیں کہتا؟ نہیں کہتا، اور ہمیشہ اس کو اٹھائے پھر رہا اپنے ساتھ۔ بہت موٹی سی بات ہے، اگر آپ سمجھیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ بولو اٹھائے پھر رہا کہ نہیں؟ بات تو بڑے موٹے موٹے ہیں، لیکن اس کی ہے تو اٹھائے پھر رہا۔ کیوں بھائی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی میرے نہیں آ رہی؟ اٹھائے پھر رہا، مگر جب درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے، یہ آنکھ جب درد ہوتا ہے، یہ ہاتھ جب درد ہوتا ہے، یہ پاؤں جب درد ہوتا ہے، یہ پیٹ جب درد ہوتا ہے، یہ دل و دماغ، یہ سر جب درد ہوتا ہے، وہ کہے گا اس دنیا سے جانے کا اور ملک الموت کے آواز لگانے کا، او اللہ کے بندے اللہ کی طرف چل، تیری زندگی پوری ہو چکی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑتے؟ ساری زندگی کہتا رہا میرے ہاتھ میرے پاؤں، ذرا سی چوٹ لگی پٹی کراتا پھر رہا ہے، پیر موچ کھا گیا اس پر پٹی کرا رہا ہے، بولو کراتا کہ نہیں کراتا ہے؟ پتھری ہو گئی آپریشن کرا رہا ہے، دماغ میں سوجن ہو گئی سکائی کرا رہا ہے، کوئی پریشانی درد کی ہو گئی آپریشن کرا رہا ہے۔ بولو یہ سارے نقشے وہ جو ہماری آنکھوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے وہ نظارے ہیں جو ہمارے دماغوں میں بسے ہیں، ہم سب ساری زندگی دیکھتے ہیں، مگر جب ملک الموت کی آواز اس کے کانوں میں آتی ہے ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ ہاتھ بھی سیدھے کر کے پڑ گیا، پاؤں بھی سیدھے کر کے پڑ گیا، آنکھ بھی بند کرنے لگا، اور بعض مرتبہ آنکھ کو پھاڑنے لگا۔ آنکھ کو پھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتہ اس کی روح کو لے کر کے اس کے بدن سے جاتا ہے تو یہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو بعض مرتبہ اس کو دیکھتے 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 روح نکل گئی، اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے مہمان جانا نا مہمان، آج ہمارے عرف میں کیا ہے، ہمارے رواج میں کیا ہے، آج ہمارا مسلمانوں کا رواج، آج ہمارے مسلمانوں کا سماج کافروں والا، یہودیوں والا، نصارہ والا کیا کیا کہتے ہیں؟ بائے بائے ٹاٹا، ٹاٹا نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا ارے میرے آقا کی سنت کو اٹھا کر کے دیکھو، میرے آقا نے 1400 سال پہلے اس امت کو بیٹھنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ میرے آقا اس امت کے ایسے محسن ہیں، ایسے محسن ہیں، میرے آقا نے اس کو ہنسنے کا بھی طریقہ بتا دیا، میرے آقا نے اس کو چلنے کا بھی طریقہ بتا دیا، میرے آقا نے اس کو سودا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، میرے آقا نے اس کو تولنے کا بھی طریقہ بتا دیا، میرے آقا نے اس کو لینے کا بھی طریقہ بتا دیا، میرے آقا نے اس کو دینے کا بھی طریقہ بتا دیا، میرے آقا نے عہد و پیمان بھی کر کے بتا دیا، میرے آقا نے سو کر بھی بتا دیا، میرے آقا نے جاگ کر بھی بتا دیا، میرے آقا نے بیت الخلا بھی جا کر کے بتا دیا، میرے آقا نے وضو کر کے بھی دکھا دیا، میرے آقا نے پاؤں دھو کر کے بھی بتا دیا۔ کیسا طریقہ ہے؟ سو تو کیسے سو، اٹھو تو کیسے اٹھو، سو تو کیا پڑھ کے سو، اٹھو تو کیا پڑھ کے اٹھو، ارے مہمان کو رخصت کرو تو کیا پڑھنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو استودع اللہ دینتک و امانتک و خواتیم عملک، کہ مہمان کو رخصت کرنے کی دعا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب سمجھا اس کا؟ اب مت آئیے، یہی تو ارے بھائی ہاں یوں کہتے ہیں، اور نہ سیدھی سی بات، جب کسی بات کا ہاں کرنی ہو آدمی کہتا ہے ٹھیک منظور ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، میں آپ کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں، اور جب کسی بات سے نہ کرنا ہو اور زبان کا استعمال نہیں کرنا تو کیا کہتا ہے؟ تو یہ جاتے ہوئے سے کیا کہہ رہا؟ اب بتائیے بھائی اللہ کے واسطے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ دیا؟ ٹاٹا۔ نہیں سمجھا میرے آقا کی سنت کیا ہے، مہمان کو کیسے رخصت کرنا چاہیے، اس کو سلامتی کی دعا دو، اس کا سفر آسان ہو جائے، یہ سفر کے حادثے سے بچ جائے، یہ سفر کے نقصان سے بچ جائے، یہ جان کے نقصان سے بچ
دعا میرے آقا نے دی ہمیں. بھائی چائے کی طرف دھیان چلا گیا شاید. ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو. استغفر اللہ الذی. بھائی دیکھو آپ کی توجہ رہے گی تو اللہ مجھ سے کچھ کہلوا لے گا، اور آپ کی توجہ اگر ادھر ادھر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو بھی ادھر ادھر. کیوں بھائی دیکھو یہ ٹیم کی مجلس ہے، ٹیم کی مجلس. یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا. بھائی میری بات میری طرف متوجہ ہو گئے. اچھا ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ کی توجہ آ گئی. انشاءاللہ ایسے ہی رہنی چاہیے. اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھنا کوئی فجر تک چلے گا نہیں. جب تک آپ کی توجہ ہوگی، آپ کی توجہ 5 منٹ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ویسا ہی کرنٹ پیدا کر دے گا. آپ کی توجہ 1 گھنٹے کی ہوگی، اللہ میرے ذہن میں ویسا ہی کرنٹ پیدا کر دے گا. میں کچھ نہیں کہہ رہا، کب تک بولنا. ٹھیک ہے بھائی. تو بات کیا چل رہی تھی؟ آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں کیسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو کہیں مستقل نہیں ٹھہرتا. کیوں؟ اسے اپنی منزل کی تلاش. یہی تو بات. یا ایسا ہے بس میں بیٹھا تو بس چلا ہی چلا جا رہا. کیوں بھائی ایسا ہوتا نہیں ہوتا نا. کیوں؟ مان لو ہمیں لکھنؤ جانا، اسٹیشن آ گیا، ہر کسی کی زبان چلو 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 چلو. ارے بھائی ابھی کچھ دیر پہلے تو پتہ لگا تھا سیٹ تلاش کر رہے تھے، اور ابھی سب اپنی اپنی سیٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور ایسے بھاگ رہے ہیں کہ اگر چڑھنے والا چڑھ رہا تو اسے کیا کرے، وہ پہلے اترنے دو. بولو کیسی فکر اترنے کی ہو گئی. اگر چڑھنے والا 1 منٹ بھی رکاوٹ ڈال رہا تو فوراً کیا کرے، لڑنے کو تیار. ابے پہلے اترنے تو دو. ارے ابھی تو چڑھنے کی فکر تھی، اب اترنے کی فکر ہے. میرے آقا نے کیسی مثال دے کر کے فرمایا ساری زندگی اس میں غوطہ لگاتے چلے جاؤ مگر میرے آقا کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے. کیسی بھری حکمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے رہو جیسا ایک مسافر ہوتا ہے، اسے اپنی منزل کی تلاش ہے. تو میرے بزرگوں یہ دنیا کیا ہے، ایک مسافر خانہ ہے. ہمیں تو یہاں تھوڑے وقت رہنا ہے، اصل منزل تو ہماری کوئی اور سی ہے، کوئی اور سی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو بیان سنایا، نصیحتیں کی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور آج تک شاید آپ نے غور نہ کیا ہو. آج غور کریے، اس کا جواب میں دوں گا. کیا؟ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کوئی پینے والی چیز ہے بھائی؟ موت کوئی پینے والی چیز ہے؟ موت کوئی چاٹنے والی چیز ہے؟ تو ذائقہ کا کیا مطلب ہے؟ بولو ایک سوال. ارے بھائی موت کیا چیز ہے؟ زندگی کو ختم کرنے کی ایک چیز موت ہے. لیکن اللہ فرما رہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ذائقہ چکھنا ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ذائقے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا بھائی؟ اچھا سب میری طرف متوجہ ہے یا ادھر ادھر ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کہیں تو جواب بتا دو اس کا کیا ہے، بتا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا، اے اللہ موت کا ذائقہ چکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم فلاں قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کر کے دستک دینا، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبر پر جا کر کے دستک دی. مردہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے حکم سے مرنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت ہے. علی کل شیء قدیر. جب وہ بلا نمونہ پیدا کر سکتا ہے، بدیع السماوات والارض،
اس کی ذات ہے، وہ کسی نمونے کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ کسی نمونے کا محتاج نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر شخص کے چہرے میں اللہ نے ایک الگ الگ جاذبیت رکھی۔ بے شمار انسان موجود اور بے شمار انسان چلے گئے اور بے شمار انسان ابھی آنے ہیں۔ چہرہ آپ دیکھیں ہر کسی کا الگ۔ بولو ہے یہ کس کی ذات ہے؟ یہ میرے خالق، یہ ہم سب کے مالک کی ذات ہے۔ وہ ایسا بہترین پیدا کرنے والا ہے، وہ بلا نمونہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب مارتا ہے تو اللہ جلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں بلا وجہ بیکار پیدا کیا گیا۔ ہم خالق، ہم مالک، ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ ہم شلجم کو کاٹنے لگے، کوئی کہے گھاس کیوں کاٹ رہا ہے؟ کیوں بھائی میری بات کو ہاں ہوں تو کریے کچھ۔ ارے بھائی ہم شلجم کاٹ رہے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے گھاس کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ تو جب پک جائے گی تو پتہ لگے گا کیوں کاٹ رہے ہیں۔ جڑی بوٹی ہے، آپ نے حکیم سے کہا میرے سر میں درد ہے، مجھے نزلہ ہے۔ اس نے کیا کہا کہ جاؤ جوشاندہ لے لو، اس کو پی لو۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری سب کی آنکھوں میں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جوشاندہ ہم لائے، حکیم نے یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا، وہ ڈالا، ساری گھاسی تو ہے اس کے ساتھ۔ بولو نہیں ہے نہیں۔ ہم کہنے لگے حکیم صاحب یہ گھاس اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہمیں جب پتہ لگے گا جب ہم نے کتابوں کو پڑھا ہوگا، جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، ہم نے کسی کو اپنا استاد اور معلم بنایا ہوگا، ہمیں جب پتہ لگے گا اس گھاس کی کیا تاثیر ہے، اس گھاس کی کیا تاثیر ہے، اس گھاس کی کیا تاثیر ہے۔ ہم یہ کہنے لگے کہ صاحب ہم تو بھینس کھاتے ہیں، کٹرا کھاتے ہیں، یہ خنزیر کیوں بنایا؟ میری بات کو سمجھیے، یہ خنزیر اللہ نے کیوں بنا دیا، یہ کتا کیوں بنا دیا؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ نے کسی کی ضرورت کسی چیز میں رکھ دی، کسی کی ضرورت کسی چیز میں رکھ دی۔ اللہ نے سور کو پیدا کیا، اس میں بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا، اس میں بھی اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے ستاروں کو سجا دیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے یہ آسمان کی چھت کو بلند کر دیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے زمین سے پیڑ اگا دیے، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے سمندروں کو روانی عطا کر دی، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے صبح کا پیارا موسم بنایا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے رات کو اندھیرا کر دیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے دین کو روشن بنا دیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ واپس بلائے گا، اس میں بھی کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ مت سمجھو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، لغو پیدا کیا۔ یہ تو پیدا کرنے والا جانتا کیا مقصد ہے۔ اب اگر ہم پتہ کریں کہ بھائی کیوں پیدا کیا، اللہ اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ اس کو بھی بیان کرتا 27ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب خالی سونے سے کام نہیں چلے گا، اب خالی ایکسپورٹر بننے سے کام نہیں چلے گا، اب خالی ڈھلیا اور چھلیا بننے سے کام نہیں چلے گا، اب دکاندار بننے سے کام نہیں چلے گا۔ ارے یہ تو تیری دنیا کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے، اصل مقصد تو تیرا کچھ اور ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ تیرا نہیں ہے۔ اصل مقصد تو وہ ہے صبح کو بھی اللہ کے سامنے پیشانی کو رگڑنا ہے، دوپہر بھی پیشانی کو رگڑنا ہے، شام کو بھی پیشانی کو رگڑنا ہے، رات کے اول حصے میں بھی پیشانی کو رگڑنا ہے، رات کے تھوڑا جب اور حصہ ہو جائے وہ بھی عشاء کہلاتی ہے، اس میں بھی پیشانی کو رگڑنا ہے۔ یہ تیرا پیدا ہونے کا مقصد
نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، تیرے رزق کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہے، تو یہ سمجھ رہا میرے کمانے سے پورا ہو رہا، تو یہ سمجھ رہا میری بھاگ دوڑ سے پورا ہو رہا۔ ارے بعض مرتبہ نہ جانے کتنے ہمارے رشتہ دار، نہ جانے کتنے ہمارے تعلق دار ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے ملیں گے یا کرنے میں کوئی کمی نہیں، جا کہاں پورا کچھ پتہ نہیں۔ بولو یہ بے شمار ہم سنتے کہ نہیں سنتے؟ کیوں بھائی؟ اگر تجھے اپنے کمانے پر غرور ہے تو تو بہترین اپنے وقت کا کاٹا بڈلا بن جانا چاہیے تھا۔ اگر تجھے اپنے کمانے پر غرور ہے تو تیرا تو بہترین عالی شان بنگلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر تجھے اپنے کمانے پر غرور ہے تو بہترین محلے کا ایک سیٹ اور مالدار کہلاتا، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت دینے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو تھوڑے کو بہت بنا دیا کرتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اللہ بہت کو تھوڑا بنا دیا کرتا ہے۔ یہ میرے خالق کی ذات ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ہمارے حافظ صاحب نے مجھے پکڑ لیا بیچ میں، کبھی رہ جائے وہ جانتے نہ رہ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، موت کے ذائقے کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم دیکھو فلاں قبر پہ جا کر کے دستک دو، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اٹھنا ہی تھا۔ ارے بھائی اٹھنا تھا کہ نہیں اٹھنا؟ ہمارے کہنے سے ہماری بیوی نہ اٹھے یہ سمجھ میں آتی ہے، ہمارے کہنے سے ہمارے بچے نہ اٹھے یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کا مردہ نہ اٹھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال دریافت کیا، پوچھا کتنے دن پہلے موت ہوئی؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کیا پوچھا؟ موت کتنے دن پہلے ہوئی؟ وہ مردہ کہتا کہ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے۔ کیا کہا؟ آپ اپنی زبان سے بھی تو کہہ دیجئے، مجھے مرے ہوئے، مگر میری زبان کی کڑواہٹ آج تک بھی ختم نہیں ہوئی۔ میری زبان کی کڑواہٹ، میرے منہ کا جو ذائقہ بگڑا تھا وہ 50 سال گزرنے کے بعد آج تک بھی صحیح نہیں ہوا۔ یہ ہے موت کا ذائقہ۔ یہ کیا ہے؟ اور موت کے بعد کیا کیا ہونا؟ ہمارے مفتی صاحب نے کافی اس کی طرف روشنی ڈالی ہے۔ اللہ کے یہاں عدالت لگے گی، اللہ سوال کرے گا، اللہ زندگی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ مال کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ عمر کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ بندے سے یہ بھی سوال کرے گا کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا، اللہ عمر کے بارے میں بھی سوال کرے گا تو نے کہاں خرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں بھی سوال کرے گا تو نے علم حاصل کیا تھا، کتنا اس پر عمل کیا۔ یہ سارے سوالات، یہ ساری عدالتیں اللہ کے سامنے لگیں گی۔ ایک ذرا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو پھر سنیے دھیان سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے ان کا؟ یاد کر لیجئے، ثواب ملے گا۔ ایک صحابی کا نام ہمیں یاد رہے گا، ہیرو کے نام تو یاد ہو جاتے ہیں ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، لیکن صحابی کا نام یاد کیجئے کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ غفار ایک جگہ کا نام، تو جیسے مراد آباد ایک شہر کا نام ہے، تو یہاں کے اگر ہم ہوں گے تو کیا کہلائیں گے؟ قاری عمر صاحب مراد آبادی، مفتی اکرم صاحب مراد آبادی، مفتی سعد صاحب مراد آبادی، حافظ شکیل صاحب مراد آبادی۔ تو ایسے ہی حضرت ابو ذر تو نام ہے اور غفار کے رہنے والے ہیں، تو لہذا کیا کہا گیا؟ حضرت ابو ذر غفاری، یعنی ابو ذر غفار کے رہنے والے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ پہلے آپ کے کانوں میں خبر پڑی کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بتاتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آسمانی خبریں میرے پاس آتی ہیں۔ یہ پہلی پہل جب کان میں خبر پڑی، اپنے بھائی کو حال معلوم کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ کر دیا۔
یہ غفار ملک شام کے راستے میں ایک جگہ ہے، تو وہاں سے اپنے بھائی کو مکہ المکرمہ بھیجا۔ ان کے بھائی مکہ آئے، وہاں آنے کے بعد مسجد حرام گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا دیدار ہم سب کو عطا فرما دے۔ دل سے کہنا آمین۔ دل سے کہہ دیا تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے جائیں گے ضرور۔ ہم سبب کے محتاج ہیں، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب خود اللہ کا محتاج ہے کہ نہیں؟ دیکھو جہاز ایک سبب ہے، اڑا اور پتہ لگا جل کر کے نیچے گر گیا، تو پتہ کیا لگا وہ بھی اللہ کا منظور اگر خدا کو ہوگا تو منزل پر پہنچے گا، اور منظور اگر خدا کو نہیں ہوا تو جل کر کے کوئلہ اللہ اس کو بنا دے گا، ہے نا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو دل سے کہیے کہ اللہ ہمیں دیدار نصیب کر دے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ مکہ آئے، انہوں نے آ کر کے ملاقات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، کچھ وقت وہاں گزارا، دیکھا، باتیں سنی، واپس ہو گئے، کیونکہ صرف جائزے کے لیے آئے تھے، پتہ کرنے کے لیے آئے تھے، بھائی نے بھیجا تھا ایک مقصد سے، وہ مقصد پورا ہو گیا، اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے جائزہ لیا، واپس ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسا پایا؟ یہ فرمایا میں نے بہت اچھا پایا، عمدہ اخلاق، اچھی باتوں کا حکم کرتے پایا۔ بس یہ تھوڑی سی بات بتائی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ بھائی کی اس معلومات سے مجھے تسلی، چونکہ میں نے تو بڑے اس سے بھیجا تھا، لیکن جیسی مجھے معلومات چاہیے تھی، جیسا مجھے جائزہ چاہیے تھا، میرے بھائی نے مجھے نہیں لا کر کے دیا، اس نے اپنے اعتبار سے کیا، میں اور اچھی طرح جائزہ چاہتا تھا۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں نے سامان سفر تیار کیا اور میں مکے کے ارادے سے نکل پڑا، مکے پہنچا، سیدھا مسجد حرام گیا، میں نے وقت گزارا، بہت دھیان سے دیکھا صحابہ کو، بہت دھیان سے دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات ہو گئی۔ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابو ذر غفاری کو دیکھا میں جانتا نہیں تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری حضرت علی کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ ایک پردیسی آدمی ہے، نہ حضرت علی ابو ذر غفاری کو جانے اور نہ ابو ذر غفاری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخی المزاج تھے، مزاج میں سخاوت بہت تھی، جیسے بہادر بہت بڑے تھے، امانت دار بہت بڑے تھے، ایسے ہی سخی بھی بہت بڑے تھے۔ جب رات ہو گئی دیکھا ایک پردیسی مسافر ہے اور بڑا اداس سا نظر آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے درخواست کی، صرف اتنا کہا کہ آؤ میرے گھر چلو، کھانا کھانا، قیام کرنا۔ حضرت علی فرماتے میں ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لے آیا، میں نے قیام کرایا، کھانا کھلایا، سلایا، صبح ہوئی۔ دربار رسالت میں ہم ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے نہیں بتایا میں کون ہوں، اور نہ میں نے کسی سے پوچھا، کیونکہ حالات بڑے سخت تھے مکہ کے، نہ معلوم کبھی میرے اوپر ٹوٹ پڑے، اور حضرت علی فرماتے میں نے یہ نہیں پوچھا، نہ معلوم کیا غرض ہو اس بندے کی۔ بہرحال دوسرا دن پورا گزر گیا، رات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس مسافر کو کل پہچان چکے تھے، مسافر اپنی عادت کے مطابق جیسا کہ کل گھر پر لائے اسی طریقے سے لائے، کھلایا پلایا سلایا، مہمان نوازی کی، صبح کو پھر دربار رسالت میں آ جاتے ہیں۔ اب کتنی راتیں ہو گئی؟ دو۔ اب یہ دن بھی گزر جاتا ہے، تیسری رات آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی کشمکش میں ہے، مسافر بڑا کم بول، چپ چاپ، بڑا اداس، کچھ بولتا نہیں، نہ اپنے بارے میں بتاتا ہے، نہ ہمارے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن سخاوت کا دریا تھا۔ کہا مسافر ہے، خدمت کرنا ہمارا کام ہے، قیام کرانا ہمارا کام ہے، تواضع کرنا ہمارا کام ہے، یہ تو نبی نے سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں پھر لے آیا تیسری رات، اور میں نے گھر پہ لانے کے بعد مہمان نوازی کی، میں نے اتنا سوال کر لیا آپ کون ہیں؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا سننے کے بعد میں تو پھوٹ پڑا، میرے دل میں جو سوالات تھے دروازہ کھل گیا اور میں نے پہچان لیا آدمی بھی کوئی اچھا ہے ضروری. کیوں؟ پرسوں بھی مہمان نوازی کی، کل بھی مہمان نوازی کی اور آج بھی مہمان نوازی کے لیے ہے. اگر کوئی اچھا نہ ہوتا تو لے کر کے نہ آتا، ایسے قیام نہ کراتا، ایسے نہ کھلاتا سلاتا، ایسی میزبانی نہ کرتا. اجنبی کی کوئی ایسی میزبانی نہیں کیا کرتا. یہ فرماتے اب بھی میرے بولنے سے بول. حضرت علی نے سوال کر لیا کیا مقصد ہے؟ یہ فرمایا اگر میری بات کو راز میں رکھو تو بتاؤ. حضرت علی تو بڑے امانتدار، ایسے امانتدار، ایسے امانتدار. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لاتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں، تو مکے والوں کی ساری رغبیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے کر چلے آتے ہیں اور بستر نبوت بھی حوالے کر دیتے ہیں، اپنا گھر بھی حوالے کر دیتے ہیں. کیوں؟ پتا تھا نا امانتدار ہے. اگر پتا نہ ہوتا تو میرے آقا مکے والوں کی رقم کبھی حوالے نہ کرتے، اگر پتا نہ ہوتا تو میرے آقا کبھی بستر نبوت حوالے نہ کرتے، مگر سب کچھ حوالے کر دیا. مجھے بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا، اس تفصیل کو نہیں بیان کرنا، واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے ٹھیک آپ مجھے بتائیں، آپ کی بات راز میں رہے گی، کسی کو نہیں پتا لگے گا. اگر یہ حضرت علی کو جانتے ہوتے تو یہ بھی نہ کہتے، پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ بات کہنی پڑی. بھائی مسافر تو مسافر ہے، اجنبی تو اجنبی ہے. اجنبی کوئی مجھے مل جائے میں کیا جانوں وہ کون ہے، یا وہ مجھے کیا جانے یہ کون ہے. جب دونوں ملتے ہیں، دونوں کو دیکھا بھالی آپس میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرا آزماتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ کون ہے. تامرد سخن نبوت تباشر عیب و ہنر اشرف تباشر. شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب تک آدمی خاموش مزاج ہوتا ہے، جب تک آدمی کے ہونٹوں پر تالا ہوتا ہے تو آدمی کے عیب اور ہنر سب چھپے ہوتے ہیں. اور جب آدمی کے ہونٹوں پر تالا کھل کر کے آتا ہے، جب آدمی کا منہ کھل کر کے آتا ہے، جب آدمی کے بول منہ سے نکل کر کے آتے ہیں تو پھر پتہ لگتا آدمی کیا ہے. اس کے سارے عیب وہ بھی کھل کر کے آ جاتے ہیں، اس کے جو ہنر ہوتے ہیں وہ بھی کھل کر کے آ جاتے ہیں. جاہل ہے تو جہالت کھل کر کے آ جائے گی، عالم ہے تو علم کھل کر کے آ جائے گی. بولو ہے کہ نہیں؟ گونگا تو گونگا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا دل میں ارمان ہے، کچھ پتا ہے. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے حضرت علی سے سوال کرنے کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا میں کون ہوں، مگر عہد و پیمان کر لو کہ کسی کو بتانا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک جو بات کہو گے راز میں رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں غفار کا رہنے والا ہوں، ابو ذر میرا نام ہے. میں نے یہ خبر سنی تھی، جائزے کے لیے میں نے بھائی کو بھیجا تھا، وہ آیا جائزہ لے کر کے گیا، مجھے تسلی تشفی نہ ہو سکی، لہذا مجھے سفر کر کے آنا پڑا. اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نبی کا دیدار کر لوں، اور نبی کہتا ہے وحی آتی ہے میں اس کا پتہ کر لوں. نبی کہتا ہے کہ میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، سچا نبی ہے، محمد نام ہے، وحی آتی ہے، آسمانی خبریں آتی ہیں. کہا تو ٹھیک مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، میرے آنے کا یہی مقصد تھا. دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت علی نے ایک بڑی ہمدردی بھرا ایک پتہ انہیں بتایا. وہ کیا کہ صبح کو جب میں نکلوں گا گھر سے تو تم میرے ساتھ نہ چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا الگ. اور اگر میں کہیں کوئی خدشہ دیکھوں گا، کوئی حالات بگڑتے مجھے نظر آئیں گے، کسی کی نظر، کسی کا ہاتھ مجھے بہکتا نظر آئے گا تو میں وہاں استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا یا جوتے کا تسمہ صحیح کرنے لگوں گا. تم وہاں رکنا مت، تم چلتے رہنا، بس یہ پہچان ہوگی کہ اس آدمی سے بھیڑنا مت. کہا ٹھیک، اس نصیحت کے مطابق چل دیتے ہیں. بعافیت تمام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کہانی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ لو پہلے سب صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اپنا مقصد بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے بیعت فرمائی، ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ ایمان کو چھپا کر کے رکھنا. مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ، جب کفر نہیں چھپ سکتا ہے تو ایمان کیوں چھپ سکتا ہے؟ جو جھوٹ ہے جب وہ ظاہر ہو سکتا ہے تو جو حق ہے وہ ظاہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یوں فرماتے میں نے بآواز بلند حرم کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو پڑھا تو مکے والے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، بے تحاشا مارا، جس سے جتنا ہو سکا مارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہوتے ہیں، ابھی یہ بھی ایمان نہیں لا سکے. مگر یوں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مکے والوں نے مارنا شروع کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو گھیر کے ان کے اوپر چپٹ کر کے لیٹ گئے اور کہا او ظالموں پردیسی کو مت مارو، او ظالموں پردیسی کو مت مارو، اور سنو یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ غفار کا رہنے والا ہے، اور تمہارا سامان تجارت جو آتا ہے وہ ملک شام سے آتا ہے، تمہاری تجارت کا جو تعلق ہے وہ ملک شام سے ہے، اور غفار ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے. اگر تم مارو گے تو پھر غفار والے تمہیں راستہ نہیں دیں گے، تمہاری تجارت کا سلسلہ. اب تاجرانہ مزاج یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر یہ کہتے کہ یہ سچے نبی پر ایمان لایا ہے، ایمان والا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو مت مارو، تو یہ بات سمجھ میں، کیونکہ اس کو سمجھ کرنے والے تھے ہی، کلمے سے مٹانے والے تھے ہی. یہ بات سمجھ میں آ گئی، سب کے ہاتھ رک گئے، سب کے ارادے پست پڑ گئے. دن گزر گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایمان دن کے اندر ایسے ساٹے مار رہا تھا مجھ سے کہاں برداشت، وہ جو چوٹوں کا درد تھا مجھے احساس نہیں تھا. اگلے دن میں نے پھر بآواز بلند کھڑے ہو کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہی جو کل ظالم مارنے والے تھے وہ پھر کھڑے ہو گئے، ان سے برداشت نہ ہو. انہوں نے پھر مارا، جس سے جتنا ہو سکا اس نے اتنا مارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پھر آج کھڑا ہو گیا اور میں نے بچایا، سمجھایا، بتایا، ان کی سمجھ میں آ گئی. بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا. یہ پھر بعد میں اتنے بڑے صحابی بنے، اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے علم والے بنے. میں نہیں کہتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی علم کا باب ہے. علی کیا ہے؟ علم کا باب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ابو ذر غفاری کے پاس وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے سے لوگ عاجز ہیں، جس کو لوگ حاصل کرنے سے عاجز ہیں. ابو ذر غفاری ایسے بڑا علم والا ہے. میں نے حضرت ابو ذر غفاری کا آپ کا ذرا سا تعارف کرایا، آپ کو ذرا سا تعارف کرایا. اب جو واقعہ سنانا وہ واقعہ سنا کے اور میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزاج مال کو جمع کرنا نہیں تھا، ان کا مزاج مال کو جمع کرنا نہیں تھا. جو آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور مالداروں سے بڑا چڑھتے تھے، مالداروں سے بڑا، کیونکہ بخل کا مزاج ہوتا تو بخیل اچھا لگتا ہے، اور سخاوت کا مزاج ہوتا تو سخی اچھا لگتا. بولو لگتا کہ نہیں لگتا؟ بھائی کہیے لگتا کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سخی مزاج تھے اور مالداروں سے بہت چڑھا کرتے تھے. تو ان کا یہ مزاج بڑا مشہور ہو گیا. مالداروں کو پتہ لگ گیا یار یہ ابو ذر غفاری تو ہم سے چڑھتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے ربدہ میں چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ ربدہ ایک چھوٹی سی آبادی کی معمولی سی جنگل میں، چھوٹی سی، یعنی کہ یوں کہہ لیے 2-4 گھر.
نہ وہاں مالداروں کا دیدار ہوگا، نہ مالدار تمہیں دیکھیں گے، نہ وہ تم سے چڑھیں گے، نہ تم ان سے چڑھو گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ تم ربدہ میں جا کر کے آباد ہو جاؤ۔ تو یہ ربدہ میں پہنچ گئے، وہاں رہنے لگے۔ ایک روز ان کے پاس قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا خادم تھا جو چرواہا جس کو کہیے، وہ اونٹوں کی دیکھ بھال، ان کا چارہ وغیرہ کا انتظام کیا کرتا تھا، ان کو چرایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربدہ میں پہنچے، وہاں رہنے لگے۔ تو ایک روز ایک قبیلہ بنو سلیم کے شخص آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے فیوز و برکات سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سننے کے بعد میں یوں فرمایا، میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت اور میری فرما برداری کرے۔ اگر تم میری فرما برداری کر سکو، میری بات مان سکو تو خوشی سے رہو، اور اگر میری بات نہ مانو تو چلے جاؤ۔ تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے وہ شخص کہتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ ابو ذر غفاری مجھے یہ بتائیے آپ اپنی فرما برداری کن چیزوں میں چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا محتاط اور صاف ستھرا جواب دیا، کیا کہ میں اپنے مال کے خرچ کرنے میں اپنی فرما برداری چاہتا ہوں، باقی نہیں۔ کہا ٹھیک۔ تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی بھی خدمت کروں گا، آپ کے اونٹوں کی بھی خدمت کروں گا، اور آپ کے چرواہے کی بھی، کیونکہ چرواہا بھی کمزور سا تھا، کہ میں اس کی بھی خدمت کروں گا۔ تو وہ شخص کہتے ہیں قبیلہ بنو سلیم کے کہ ایک روز ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں، کھانے کے ضرورت مند ہے، محتاج ہے، کھانے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات سننے کے بعد، چونکہ سخی تھے، قبیلہ بنو سلیم کا وہ شخص جو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے چرواہے اور آپ کے اونٹوں کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری نے ان سے کہا کہ جاؤ ایک اونٹ لے کر کے اور اس کو ذبح کرو، اس کو تقسیم کر دو، وہ جو کھانے کے محتاج اور ضرورت مند ہے وہاں اس اونٹ کا گوشت پہنچا دو، تاکہ ان کے گھروں میں ہانڈی پک سکے اور وہ کھانا کھا سکے۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ان اونٹوں میں سب سے بہترین، صحت مند اور سرخ اونٹ ہے۔ عربوں کے یہاں سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ وہ آئے، انہوں نے اس اونٹ کو دیکھا اور اس کو لے جانے کی کوشش جیسے انہوں نے کی، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ اونٹ تو سواری کے مطلب کا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری کا بڑا فرما بردار یہ اونٹ ہے، سواری میں کام دیتا ہے اور لوگوں کی بھی سواری میں کام آتا ہے، لہذا اس کو نہ کٹوایا جائے، اس کو نہ کھلایا جائے، کھانا کھلانا ہی تو مقصد ہے۔ جو دوسری اونٹنی ہے اس کو ذبح کر کے کھلا دیا جائے، کھانے کا کام پورا ہو جائے گا۔ اس نیت سے وہ اس اونٹ کو چھوڑ کر اور دوسری اونٹنی جو اس سے تھوڑی کم درجے کی تھی اس کو لے کر کے حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑا غم اور بڑا غصہ آیا اور کہا تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے تجھ سے شروع میں عہد و پیمان کیا تھا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری فرما برداری کر سکے، اگر تم میری فرما برداری کر سکو تو یہاں رہو، اور اگر میری فرما برداری نہ کر سکو تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب تو نے وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی تو نے کیوں کی ہے؟ اور تو نے پتہ بھی کر لیا تھا کہ تمہاری فرما برداری، تمہیں اپنی فرما برداری کس چیز میں چاہیے، تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ مجھے فرما برداری اپنے مال کے خرچ کرنے میں چاہیے، تو جب میں نے خرچ کرنے کے لیے اپنا مال منگایا تھا تم اونٹ کیوں نہیں لے کر کے آئے جو سب سے زیادہ قیمتی اونٹ تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس چرواہے نے، اس خادم نے وہی بات عرض کی جو اس کے دل میں آئی تھی۔ کہا حضرت میں نے یہ سوچا کہ یہ اونٹ آپ کا فرما بردار ہے، سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہے، آپ کی سواری میں بھی کام آتا ہے، آپ کے جاننے والوں کی بھی سواری میں کام آتا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اس کو رہنے دو، اس سے جو کم درجے کی اونٹنی ہے اس کو لے کر کے چلو، اور کھلانے ہی کا تو مسئلہ ہے،
لوگوں کو کھلا دیا جائے گا، گوشت تو کام میں آنا ہے، اس کے گوشت سے بھی کام چل جائے گا، سواری کو ضائع مت کرو۔ میں نے اس نیت سے اس اونٹ کو چھوڑ دیا اور اس اونٹنی کو لے کر کے آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے سننے سے مجھے اس پر ایک روایت آئی، یاد آئی، در منصور کی ایک روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مال میں 3 حصے دار ہوتے ہیں۔ دیکھیے القصائی، القصائی تو نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر مال میں 3 حصے دار ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا وہ مال ہے، ایک وہ شخص جس کا وہ مال ہے، اور ایک تقدیر ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو مال چلا جاتا، وہ انتظار۔ اس میں ایک حصے دار کون بنا؟ تقدیر۔ ایک حصے دار کون بنا؟ جو اس کا مالک تھا، 2 ہو گئے۔ اور تیسرا حصے دار کون ہے؟ اولاد۔ تیسرا حصے دار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی اور بڑی کرامت اور ہمیں اپنی زندگی میں لانے والی بات بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا حصے دار اس میں کون سا ہے؟ سب سے اچھا حصے دار وہ ہے جو اس کا مالک ہے۔ سب سے اچھا حصے دار وہ ہے جو اس کا مالک ہے۔ لہذا اس کو ایسے وقت میں، ایسے راستے میں خرچ کر دو جو اپنے کام آئے، کیونکہ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو تقدیر کا متعینہ وقت ہے وہ لے کر کے اس کو چلی جائے گی، اور موت کا متعینہ وقت ہے ہم خوب جمع کر لیں، جب موت آئے گی تو سب یہی رکھا رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے 3 ساتھی ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہر شخص کے 3 ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی خاندان والے، رشتہ دار، اعزا اقربا، یار دوست، متعلقین، ملنے والے، ایک ساتھی تو یہ ہو گئے۔ اور نمبر 2 پر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ساتھی مال ہے، دوسرا ساتھی مال ہے۔ اور آگے فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسرا ساتھی اعمال ہے۔ تیسرا ساتھی کون ہے؟ اعمال ہے۔ یوں فرمایا کہ مال یہ ایسا ساتھی ہے، مال ایسا ساتھی ہے، یہ تو یہی ساتھ چھوڑ دے۔ بولو جب کسی کو لے کر کے جاتے ہیں تو کیسے لے کر کے جاتے ہیں بھائی؟ پنکھا، کولر، ایئر کنڈیشن، جنریٹر، انورٹر ساتھ جاتا ہے۔ سوچئے، میں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ بولو یہ سارے سامان، کار ہے، بائک ہے، جو بھی اس کی ملکیت ہے، پلاٹ ہے، مکانات ہے، بینک بیلنس ہے، بولو سب کہاں رہ گیا؟ بنگلہ ہے، کہاں رہ گیا؟ تو ایک ساتھی نے تو اس کا گھر پہ ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آنے کے لیے آ رہی ہے؟ بتائیے، یا میں ہی بولتا جا رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایک ساتھی نے تو اس کا یہی ساتھ چھوڑ دیا۔ بینک بیلنس، مکان، بنگلہ، گاڑیاں، یار دوست، اماں، یہ یار دوست، یہ کہ ہم چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جنازہ گھر سے اٹھ کر کے جب چلا تو کوئی خالو ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھیا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی دور کا ہے، کوئی جاننے والا ہے۔ بولو یہ سب کے سب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے ساتھ چھوڑ دیا، دوسرا ساتھی چل دیا ساتھ میں، کاندھے پر اٹھا، کچھ ساتھ میں ہے، کچھ کاندھے پر لیے ہوئے، سب جا رہے ساتھ میں۔ انہوں نے قبر میں اتار دیا۔ قبر میں اتارنے کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ ترتیب کے ساتھ کیا، اور ترتیب کے ساتھ کرنے کے بعد آخری کام کیا کیا؟ مٹی ڈالی، اور مٹی ڈالنے کے بعد آخری کام کیا کرتے ہیں پتہ؟
اس فلسفے کو کبھی ہم نے سمجھا کیا ہے؟ اس فلسفے کو کبھی ہم نے سمجھا؟ یہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے باپ ہوں تب، بھیا ہوں تب، خالو ہوں تب، دادا ہوں تب، پھوپا ہوں تب، ماموں ہوں تب، جگری دوست ہوں تب، پڑوسی ہوں تب، دور کا ہوں تب، یار ہوں تب، دوست ہوں تب، کچھ بھی ہوں، کیسا بھی تیرے اوپر جان لٹا دینے والا ہوں، تیرے ساتھ۔ کیا کہہ دیا؟ کیسی گہری بات کہہ دی اس نے، زبان سے نہیں کہا۔ بعض مرتبہ آدمی زبان سے نہیں کہتا مگر کیا کہتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی تو کہہ رہا نا بھائی، یہی تو کہہ رہا نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر عمل سے اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ کیا؟ مکان بھی تیرا نہیں، میں بھی تیرا نہیں، روشنی بھی تیری نہیں، آبادی بھی تیری نہیں، گاڑی بھی تیری نہیں، بنگلہ بھی تیرا نہیں ہے، اندھیری کوٹری میں تجھے رکھ دیا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومتا کا میرا دوست ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کہتا کا میرا دوست ہے، آواز بلند کر کے کہتا کا میرا جان لٹا دینے والا ہے۔ بولو آج کہاں تیرا دوست چلا گیا، آج کہاں تیری ماں چلی گئی، آج کہاں تیرا باپ چلا گیا، آج کہاں تیرا بیٹا چلا گیا، آج کہاں وہ دروازہ چلا گیا کہ جب تک تو نہیں آتا تھا رات کو دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، کہاں تیری ماں کا وہ دسترخوان محبت بھرا چلا گیا کہ جب تک تو گھر پر لوٹ کر کے نہیں آیا تیری ماں کے منہ میں لقمہ نہیں جاتا تھا، کہاں وہ بچے چلے گئے رات کو ابا ابا کہتے تھے، ابا آئیں گے، ابا کے گلے لگیں گے، ابا کی گود میں آئیں گے، ابھی دروازہ بند نہیں، ماں بھی انتظار کر رہی ہے، باپ بھی انتظار کر رہا ہے، بھائی بہن بھی انتظار کر رہے ہیں، اولاد بھی انتظار کر رہی ہے، ابھی کھانا بھی نہیں ہے، ابھی سونا بھی نہیں ہے، ابھی ہے تو صرف انتظار ہے۔ آج کہاں تیری وہ ماں ہے، کہاں تیرا وہ بھائی ہے، کہاں تیری وہ بیوی ہے، کہاں وہ تیرے رشتہ دار ہے؟ میرے آقا نے کیسی عجیب و غریب نصیحت فرمائی تھی۔ ہر کسی کے تین ساتھی ہوتے ہیں، ایک جائیداد اور مکانات ہوتے ہیں اور دوسرے یار دوست عیسیٰ اقربا اور والدین ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب مر گیا سب کچھ یہاں رہ گیا اور جب تک قبرستان جائے گا تیرے یار دوست ادھر سے بھی رو رہے ہوں گے ادھر سے بھی رو رہے ہوں گے، وہ بھی سر دیے بیٹھا ہوگا، وہ بھی تجھے پکار رہا ہوگا، وہ بھی تیری صفتوں کو بیان کر رہا ہوگا، وہ بھی کہہ رہا ہوگا میرا دوست آئے میرا دوست۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ صبح سے شام تک رو لے گا، شام سے صبح تک رو لے گا، مگر تھک کر تو اس کو بیٹھنا ہی پڑے گا، بیٹھنا ہی پڑے گا۔ وہاں چلا گیا، جانے کے بعد تجھے دفن کر دیا، سمجھ میں آیا میں نے کیا کیا؟ ہاتھ جھاڑنے کے بعد بتا دیا سب کچھ تھا مگر زندگی تک تھا، اب تیرا میرا کوئی ساتھ نہیں ہے، تجھے مٹی میں سونا ہے مجھے بستر پر سونا ہے، تجھے اس اندھیری کوٹری میں گرمی میں سونا ہے اور مجھے اے سی میں سونا ہے، تجھے یہاں پڑے رہنا ہے اور مجھے ساری دنیا کا چکر لگانا ہے، تو تنہا رہے گا میں جنگل منگل کے اندر رہوں گا، تو تنہا رہے گا اندھیرے میں رہے گا میں روشنی میں رہوں گا، تیری آواز کو کوئی نہیں سنے گا میری آواز کو ساری دنیا سنے گی۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کر کے چلا ہے۔ بولو یہی تو ہوتا میرے بزرگ، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں سچوں کے سچے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا ساتھی قبر تک چھوڑ کر کے آ گیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسرا ساتھی اعمال ہے، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ تو نے وہ اونٹ کیوں نہیں قربان، وہ اونٹ کیوں نہیں لے کر کے آیا، جو اونٹ سب سے بہتر تھا وہ کیوں نہیں لے کر کے آیا؟ میرا خداوند قدوس
باری تعالی خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کسی نیکی کو کامل درجے جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسندیدہ۔ میرا خالق تو بتاتا ہے، تو جب میرا مال تھا، میرا حکم تھا، تو نے وہ اونٹ کیوں نہیں لے کر کے آیا؟ تو وہ چرواہا، وہ خادم جو اس کے دل میں آئی تھی، سچی بات حوالے کر دی، حضور میں اس غرض سے نہیں لے کر کے آیا، آپ کی سواری کے کام کا ہے، آپ کا فرما بردار ہے، آپ کے اشاروں کو، آپ کی آواز کو پہچانتا ہے، آپ کے متعلقین کی ضرورت کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قسم خدا کی وہ بات کہی جو ہماری عقل کی اندھیریوں کو روشن بنا دیتی ہے، ہماری سوئی ہوئی عقلوں کو جگا دیتی ہے، ہماری اندھیر دنیا کو روشن بنا دیتی ہے، ہماری بے فکر دنیا کو فکر مند بناتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اس خادم سے، سن اور دھیان سے سن، یہ میری ضرورت نہیں، سواری کرنا میری ضرورت نہیں ہے، وہ میرا فرما بردار ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میرے متعلقین کی ضرورت نہیں، میری ضرورت تو وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں اندھیرے میں تنہائی میں اتار دیا جاؤں گا، وہ میری ضرورت کا وقت ہے۔ نہ تو ہوگا، نہ چرواہا ہوگا، نہ اونٹ ہوگا، نہ اونٹنی ہوگی، نہ خاندان ہوگا، نہ باپ ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ عیسیٰ اقربا ہوں گے۔ آواز نکالوں گا، کوئی میری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا، فریاد کروں گا، میری فریاد کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہوگا، میری اندھیری کو کوئی روشن کرنے والا نہیں ہوگا، لہذا میری ضرورت یہ نہیں ہے، میری ضرورت تو وہ ہے۔ ہماری بھی ضرورت ہے نہیں، ہماری بھی ضرورت ہے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہماری ضرورت کا دن بھی تو وہی ہے، ہماری ضرورت کا دن بھی تو وہی ہے، سمجھ کا فرق جانا ہمیں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ارے سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ چاند بڑا نظر آتا ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا، یہ سورج بڑا نظر آتا ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا، یہ دریاؤں کی روانی بڑی نظر آتی ہے، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ سمندر بڑے نظر آتے ہیں، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ پیڑ پودے بڑی طاقت والے نظر آتے ہیں، ہواؤں والے نظر آتے ہیں، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ ستارے بھی ٹوٹ کر کے گر پڑیں گے، یہ آسمان اتنی بڑی چھت جس کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا، اس کے بھی روئی کے گالے سے اڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ آنکھ کھولو، دماغ میں تالے کھولو، آؤ صحبتوں میں بیٹھو، آؤ کتابوں کی دنیا میں زندگی گزارو، آؤ تاریخ کی دنیا میں زندگی گزارو، آؤ تحقیقات کی دنیا میں زندگی گزارو، آؤ اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزارو، آؤ پڑھی لکھوں کی آغوش میں بیٹھو، سٹیاروں کی اور نشیاروں کی صحبت میں مت بیٹھو، چوکھٹوں پر وقت برباد مت کرو، دکانوں پر چوراہوں پر وقت برباد مت کرو۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے یہ نہیں سمجھا ہمیں جانا ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا ہم مسافر ہیں، ہم نے یہ نہیں سمجھا ہمیں یہ چھوڑنا ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا ہمیں قبر کے گڑھے میں بھی اترنا ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا ہمیں 2 گز کفن کا ٹکڑا ملے گا، دنیا میں سلا ہوا بہترین شاندار اچھے ٹیلر کا کپڑا پہنتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے، آئے ہائے سوچنے کی بات ہے، سادہ سا کفن کا ٹکڑا ہے، بے سیلا ہے، پیروں کی طرف سے بھی باندھ دیا گیا ہے، سرہانے کی طرف سے بھی باندھ دیا گیا ہے، پیٹ سے بھی باندھ دیا گیا ہے،
تیری حقیقت کا پتہ لگ گیا، تجھے پتہ لگ گیا تیرے ساتھ کیا جانا ہے. یعنی اتنا بھی نہیں جانا کہ تو ایک سوٹ پہن کر کے چلا جاتا، اتنا بھی نہیں جانا کہ ایک اچھا سا سلا ہوا کپڑا پہن کر کے چلا جاتا. دیکھ تجھے سب کچھ بتا دیا، تیرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے سمجھا دیا، تیرا اخیر ایسا ہونا ہے. اس وقت سے ہمیں گزرنا کہ نہیں گزرنا، لہذا ہمیں کرنا کیا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. ہم سب کے آقا محسن کائنات، امام الانبیاء، سچوں کے سچے، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سرور کونین، سب پیار سے کہہ لیجئے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں وہی چلوں گا جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا منزل آ گئی اتر گیا. ایک زمانہ تھا تاریخ متعین کر رہا تھا، ٹکٹ بنوا رہا تھا، بولو کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا. اور ایک زمانہ وہ ہے کہ اس کو بھاگنے کی ایسی ہے کہ ہٹو میں ہٹو نکلنے دو بچنے دو. بولو یہی تو ہوتا ہے. ایسے ہی میرے بزرگ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا سب کچھ چھوڑ جائے گا، سب کچھ چھوڑ جائے گا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. تجھے نابینا بھی بنا دیا جائے گا، پیروں سے اپاہج بھی بنا دیا جائے گا، ہاتھوں سے محتاج بھی بنا دیا جائے گا. دنیا میں بہت بڑا فنکار، بڑا اچھا عالم، بڑا اچھا مدبر، بڑا اچھا مفکر، بڑا اچھا ڈاکٹر، بڑا اچھا سائنس دان تھا، مگر تیری زندگی میں وہ دن بھی آنا ہے اللہ تیرے دماغ کی طاقت کو بھی چھین لے گا، تیرے کانوں کی طاقتوں کو بھی چھین لے گا. تیری ناک جو دور سے بدبو کا خوشبو کا فیصلہ کر دیا کرتی تھی، اس کی بھی طاقت کو اللہ تبارک و تعالی چھین لے گا. بولو ساری طاقتیں چھین جائیں گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. روح بھاگ کہاں تک بھاگے گا، کہاں تک بھاگے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. کہاں تک بھاگے گا، تیرے پیروں کو بے جان بنا دیں گے. کہاں تک بولے گا، تیری زبان پر تالا لگا دیں گے. کہاں تک دیکھے گا، تیری آنکھوں کو اندھا بنا دیں گے. کہاں تک سوچے گا، تیرے دماغ کو باؤنڈ کر دیں گے. کہاں تک سوچے گا، تیرے دل کو بے قابو بنا دیں گے. بولو یہ ساری کیفیات ہمارے ساتھ دیکھنے میں آتی کہ نہیں آتی. یہ اللہ کی طاقت ہے. یہ میرے اللہ، سب پیار سے کہہ لیجیے اللہ. اللہ لا الہ، سب کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے اللہ کی طاقت ہے، یہ ہمارے اللہ کی طاقت ہے، یہ ہمارے اللہ کی طاقت ہے. ہم سوچیں ذرا، اللہ کی ایک ایک نعمت انمول ہے، ایک ایک نعمت انمول ہے. اس آنکھ سے صبح سے لے کر شام تک بے پناہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں، نیٹ پر ننگی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر میں دیکھ رہے، موبائل میں دیکھ رہے. او دیکھنے والے، تو یہ تو سوچ تیری ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جو تجھے دینے والا ہے وہ تجھ سے. سب کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے۔ میں اس سے آگے کی بات کہہ دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آنکھ بھی آ گئی، پیر بھی آ گیا، ناک بھی آ گئی، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں بھی آ گئے، اور ساری دنیا کی زندگی، ساری دنیا کی نعمتیں، رات بھی آ گئی، دن بھی آ گئی، روشنی بھی آ گئی، اندھیرا بھی آ گیا، غم بھی آ گیا، خوشی بھی آ گئی، اور سفر بھی آ گیا، حضر بھی آ گئی، مال بھی آ گیا، غربت بھی آ گئی، ہنسنا بھی آ گیا، رونا بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ ثم لتسألن، قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے محترم علماء کرام تشریف فرما ہے، میرا اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا، وہ اگر بے حساب دینے والا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ترازو کو قائم فرما دیا، ساری زندگی کے اعمال کو تولا جائے گا، تیری رات کو بھی تولا جائے گا، تیرے دن کو بھی تولا جائے گا، تیرے بولنے کو بھی تولا جائے گا، تیرے ہنسنے کو بھی تولا جائے گا، تیرے انصاف کو بھی تولا جائے گا، تیرے ظلم کو بھی تولا جائے گا، تیرے لینے کو بھی تولا جائے گا، تیرے دینے کو بھی تولا جائے گا، ہر چیز اس ترازو کے اندر تولی جائے گا، اللہ تعالیٰ وزن فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں خالی یہی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ بے حساب دینے والا ہے۔ ماں باپ اگر بچے کو 5 روپے دیتے ہیں، بچہ جب کھلاتا ہو واپس آتا نا، ایک جیب میں، ایک ہاتھ میں، ایک اوپر ایک نیچے، ابا کیا پوچھتے بیٹے کیا کیا لایا؟ یہ لایا، یہ لایا، چلو ٹھیک ہے 5 کا سامان ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر 10 روپے دے دیے، پوچھا بیٹا کیا لائے ہو، اور چیز نکلی 5 کی، تو کیا کہتے 5 کہاں ہے؟ ہر ماں باپ سوال کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر دینے والا ہے تو لینے والا بھی تو ہے۔ ارے میرے اللہ نے کتنی نعمت ہمیں دی، کتنی نعمتیں میرے اللہ نے دے دی۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں جلا کر کے 9 مہینے رکھ کر کے بتا دیا وہ کیسا پالنہار ہے، وہ کیسا شفیق اور مہربان ہے۔ ارے تیرے ماں کی نسوں سے تیری خوراک کو جوڑا، اللہ نے تیرے منہ کو محفوظ کر دیا، اللہ نے تیرے منہ کو محفوظ کر دیا۔ وہ خون تیرے منہ سے نہیں گیا، وہ خون کہاں سے گیا؟ اللہ نے ناف کو جوڑ دیا۔ اللہ نے کس کو جوڑا؟ بولو، دیکھا آپ نے جب بچہ پیدا ہوتا ناف ایک نس ہوتی ہے، پائپ کا سلسلہ ہوتا، اللہ نے اس کی روزی کا سلسلہ کہاں سے کر دیا؟ اللہ نے آنکھ کو بند کر کے بتا دیا دیکھ میرے بندے تیری آنکھ کو میں نے بچا دیا۔ اللہ نے منہ کو بند کر کے بتا دیا میرے بندے دیکھ میں نے تیرے منہ کو بچا لیا۔ اللہ نے کان کو بند کر کے بتا دیا او میرے بندے دیکھ میں نے تیرے کان کو بچا لیا۔ اور جہاں پیدائش میں ذرا سی دیر ہو گئی تو ڈاکٹر کیا کہتا لے جاؤ جلدی سے بھاگ جاؤ۔ کہاں بھاگ جاؤ؟ پیٹ میں گندا پانی چلا گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ سنی نہیں سنی؟ ارے میرے اللہ کی ذرا سی قدرت ہٹی، میرے اللہ کی ذرا سی توجہ ہٹی، وہ کنکشن ٹوٹ گیا جو میرے اللہ نے 9 مہینے سے بنا رکھا ہے۔ ایسا پالن اللہ ایسا بے حساب دینے والا ہے۔ تو جہاں اللہ بے حساب دینے والا ہے اللہ حساب لینے والا بھی ہے۔ سب کہہ لیے بے شک، تو ہمیں حساب نہیں دینا بھائی، ضرور دینا۔ ہمیں نمازوں کا بھی حساب دینا، ہمیں نماز کا بھی حساب دینا۔ بس ایک واقعہ ایک حدیث پاک سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہو گئی میں کیا کروں؟ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کی توجہ تھوڑی سی ہوگی تو تھوڑی سی بات ہو جائے گی۔ میں دیکھیے میں سچی بات میری طرف سے کوئی متعین وقت نہیں، قسم خدا کی آپ کی توجہ نے مجھ سے کہلوایا، بھلوانے والے اللہ ہے، آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ نے بنا دیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، کون؟ یہ بھی صحابی ہے، نام یاد کریے کون؟ آپ نے کہا نہیں کون؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں
کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارا کرتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ خدمت میں۔ خدمت تو سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے، ایسا کوئی مشکل لفظ، ایسی کوئی مشکل لغت نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ کسی کی سپورٹ کر دینا، کسی کا کوئی کام کر دینا، کیا ہے؟ خدمت۔ تو حضرت ربیعہ یوں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارا کرتا تھا۔ رات گزارنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وضو کا پانی رکھ دیا، آپ وضو میں مسواک فرماتے، میری طرف بس آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، مصلی بچھا دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں مسواک فرماتے تھے، مسواک دے دیا کرتے تھے۔ یہ خدمت، ایسا ٹانگے دبانا، سر میں تیل لگا، بس یہ خدمت۔ وضو کا پانی رکھ دینا، مصلی بچھا دینا، مسواک دے دینا۔ سمجھ میں آ رہی بات اچھی طرح؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا، دیکھو کیا کہنا، آپ تو تیار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خدمت سے خوش ہو کر یوں فرمایا، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے والا کون؟ دو جہاں کا بادشاہ، سچوں کا سچا، نبیوں کا نبی، اور میرے خدا سے جو کہہ دے قسم خدا کی وہ پورا کرا لے، ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں ہے، یہ بتائیے، ہے نا؟ تو میرے آقا نے کتنی بڑی بات کہہ دی، سخاوتوں کے دروازے کھول دیے، عطا اور کرم کے دروازے کھول دیے۔ یوں فرمایا، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے میری خدمت سے خوش ہو کر آقا نے ارشاد فرمایا، اسی لیے تو کہتے ہیں دعا دی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ خوش کرو کسی کو، خود بخود دعا نکل کر کے آئے گی۔ ارے ماں باپ کے سر میں تیل ڈالو، خدمت کرو، خود جا کے اللہ میرے بچے کو سلام۔ آپ نے تو نہیں کہا، آپ کی خدمت نے دل کی گہرائی سے وہ نکلوا دیا جو آپ کی آبادی کا سامان ہے نا؟ اور تکلیف پہنچاؤ تو کیا ہوگا؟ بہرحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ تو حضرت ربیعہ یوں فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب ذرا غور کرو، کہنے والا کون؟ دو جہاں کا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس سے کہا جا رہا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا۔ تو حضرت ربیعہ یوں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے سوال کو سننے کے بعد میں نے یوں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا۔ بس بات ختم ہو رہی، دیکھیں دھیان سے سنیے، کیا فرمایا؟ جنت میں آپ کی رفاقت کا مطلب یعنی آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں جنت میں، آسان بات۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ربیعہ اور کچھ، کیا فرمایا؟ اور کچھ۔ ہم اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ دو چار پلاٹ ہو جانا چاہیے، دو چار پلاٹ ہو جانے چاہیے، اور کرسی بھی اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو ذرا اچھا ہے نا، اور ذرا بنگلہ بھی اچھا ہو جائے، یہی ہوتا نا۔ لیکن نہیں، جیسی سوچ ویسا بول۔ وہ کہاوت ہے نا کہ بلی کو خام میں چچڑے نظر آتے، تو جو آخرت کا تیاری کرنے والا ہوتا، قسم خدا کی اسے آخرت کی تیاری نظر آتی ہے کہ نہیں بات سچی؟ حضرت ربیعہ یوں فرماتے ہیں، میرے آقا نے میری بات سننے کے بعد یوں فرمایا، ربیعہ کچھ اور مانگ لو۔ حضرت ربیعہ یوں فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ کیوں؟ سمجھ لیا، انہوں نے آقا کی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا تھا جو میرے آقا نے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر ہوتا، ایسے رہو۔ تو حضرت ربیعہ نے سمجھ لیا تھا کہ میں اس دنیا کا کیا ہوں؟ مسافر ہوں، مجھے رہنا نہیں ہے، یہاں جو بھی ہوگا میرے ہاتھوں میں چلا جائے۔
میرے ساتھ تو وہ جانا ہے جو میرے آقا نے فرمایا تھا اعمال، مال بھی رہ گیا، اعزہ اقربا بھی رہ گئے، ساتھ میں کون گیا؟ اعمال گئے۔ تو حضرت ربیعہ نے یقین بنا لیا تھا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سب کچھ چھوڑ جانا ہے، ساتھ اعمال جانا ہے۔ وہ یقینی بات ہے، وہ قبر کو روشن بنائے گا، وہ میدان حشر کو روشن بنائے گا، وہ رب کو راضی کرے گا، وہ رسول کو راضی کرے گا، وہ پل صراط کو آسان کرے گا، وہ میزان عمل کو آسان کرے گا، وہ تمام مشکلیں آسان بنا دے گا۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا میرے آقا کچھ نہیں چاہیے۔ اب میرے آقا کا جواب سنو کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ربیعہ سجدوں سے میری مدد کیجیو۔ کیا فرمایا؟ سجدوں سے میری مدد کیجیو۔ سجدوں کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ سجدوں کا مطلب نمازوں کی پابندی کرنا۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی کر لی، میرے آقا کس کو فرما رہے؟ صحابی کو فرما رہے ہیں ہم 2 ٹائم کی نماز پڑھ لیں بڑے عبادت گزار ہیں، ہم ایک تسبیح پڑھ لیں بڑے عبادت گزار ہیں، اور وہ تسبیح بھی دکھا کے پڑھیں گے یوں لٹکاتے ہوئے جائے گا۔ اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ اللہ اللہ نہیں کہتا، یہ کہتا دیکھو 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 دیکھو، کہتا نہیں کہتا؟ کبھی آگے والوں کو دکھاتا اور کبھی پیچھے، لو بھائی جو پیچھے آ رہا ہے وہ بھی دیکھو۔ یہ ہمارا عمل ہے، بولو یہی تو کرتے ہیں۔ ارے اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی عمل کرو، نماز پڑھو تب، روزہ رکھو تب، زکوٰۃ دو تب، اللہ اللہ کرو تب، نفل پڑھو تب، اوابین پڑھو تب، تہجد پڑھو تب، اچھا سلوک کرو تب، اچھے اعمال کرو تب، معاشرت کرو تب، کچھ بھی کرو، کوئی بھی نیک کام کرو، ایسا سمجھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب مزدور اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو کام پھر اچھے سے کرتا ہے۔ کیوں؟ شام کو مزدوری بھی نہیں لینی ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے آقا نے کیسی مثال دکھائی ہے، کیسی بہترین مثال، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم کچھ بھی کرو، کوئی بھی عبادت کرو، رات کی کرو، دن کی کرو، صبح کی کرو، شام کی کرو، سجدوں کی کرو، مال کی کرو، بول کی کرو، سوچ کی کرو، کوئی سی بھی عبادت کرو، ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور میرے آقا نے آگے نمبر 2 پر فرمایا اگر یہ بھی نہ سمجھ سکو، یہ بھی نہ محسوس کر سکو تو کیسے یہ سمجھو گویا کہ اللہ تم کو، اور یہ بات پکی ہے، اللہ ہمیں گھاٹی میں بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں اندھیری میں بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پانی میں بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں رات کی گھٹا ٹوپ میں بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں سورج میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں چاند میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہر حال سے واقف ہے، اللہ ہمارے دل سے بھی واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، تو سوچ تو صحیح، تو سوچے کے بعد میں پہلے ہم واقف ہیں۔ اللہ دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کوئی بھی عبادت کر ایسا سمجھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مزدور جب مالک کے سامنے ہوتا ہے تو محنت سے کرتا ہے، گرمی ہو تب، سردی ہو تب، ٹھٹر رہا ہو تب، ہر حال میں مزدوری اچھے سے کرے گا تاکہ شام کو خوشی خوشی لے کر کے اپنے بچوں میں واپس چلا جائے۔ اور اگر یہ میرے آقا نے نمبر 2 پر فرمایا تو یہ سمجھ کہ تیرا خدا تجھے
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تو اگر تسبیح پڑھتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو 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 اللہ اللہ نہیں کرتا. اللہ اگر کرتا نہیں سمجھے نہیں سمجھے. اچھا میری بات غلط لگ رہی ہو تو بتاؤ. اور کبھی پیچھے لو بھائی آگے والوں نے تو دیکھ لیا پیچھے والے بھی دیکھو. اور کبھی ادھر لو بھائی دائیں والے بھی دیکھو. اور کبھی ادھر لو بھائی ادھر والے بھی دیکھو. ارے تو نے دنیا والوں کو دکھا دیا. تو نے دنیا والوں کو دکھا دیا. تو اپنے دل کی مایا اس کو بھی تو بنا کر کے دکھا. کام وہ آئے گا. انہیں پکارے گا یہ کام نہیں آئیں گے. جس کو دکھائی وہ کام نہیں آئے گا. جس کو بتایا وہ کام نہیں آئے گا. اس کو دکھا. اس لیے بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے نیکی کر کہتے نہیں سنا نیکی کر کنویں میں ڈال. اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے بدلہ لینا ہے. اللہ کو دکھا. اللہ سے بدلہ لینا اللہ کے سامنے آنسو گرا. اللہ سے بدلہ لینا ہے دل کے اخلاص سے اس سے کہتے او میرے اللہ تو ہی میرا ہے. تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. تو ہی میرا موت, تو ہی میری زندگی, تو ہی میری دنیا اور تو ہی میری آخرت کا اجالا اور مالک ہے کہ نہیں. تو عزیزان گرامی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو میری سجدوں کے ساتھ میں مدد کی. تو لہذا ضرورت ہمیں بھی تو ہے جب نبی صحابی کو کہتے ہیں ہم کہاں ہیں. سوچے تو صحیح ذرا. ہمارا ایمان تو ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان ہے اسلام نہیں ہے میرے. قسم خدا کی ہم تو اپنے ایمان کا چہرہ صحابہ کے ایمان کو بھی دکھانے کے لائق نہیں ہے. البتہ اللہ اپنے فضل سے ہمارا کام بنا دے بس ایسے ہی کام بنے گا. ورنہ ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکے. ہمارا بدلہ ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں کہ ہم اللہ سے جنت کا سوال کر سکے. ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں کہ ہم اللہ سے آخرت کا اطمینان مانگ سکے. بس اللہ کے کرم پر ہمیں رہنا چاہیے. اللہ اگر عدل کرنے پر آ گیا تو قسم خدا کی جہنم کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو سکے گا. اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. اے اللہ تو اپنا فضل فرما. اللہ کا فضل ہو جائے گا ہماری موت بھی آسان, ہماری قبر بھی آسان, ہمارا حشر بھی آسان, ہماری پوری صلات بھی آسان, میزان عمل بھی آسان اور انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہوگا. سب کہہ لو انشاءاللہ. بھائی یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی. اچھی لگی ہو عمل کر لینا. اصل بات کیا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نانا. اگر عمل ہوگا تو ہم کامیاب اور بامراد ہو جائیں گے اور اگر عمل نہ ہوگا تو میرے بزرگوں تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ عمل. بھائی جتنی باتیں کہی گئی عمل کے لائق ہے بھائی. تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے دل کے ارادے اور وعدے کے ساتھ میں یہ انشاءاللہ عمل کریں گے. اور ابھی ہاتھ نیچے مت کرو. یہ وعدہ کرو اور یہ سمجھ لو کہ ہم اس دنیا کے کیا ہیں مسافر ہیں. اصل ہمارا سفر بس ہاتھ نیچے کر لیجئے. اصل ہمارا سفر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. چند دن کا سفر ہوتا ہے. بہت سی تیاری ساتھ میں ہوتی ہے. کپڑے بھی ساتھ میں, کھانا بھی ساتھ میں. بولو ہے کہ صابن پیسٹ بھی آدمی ساتھ میں رکھ رہا ہے. تولیہ بھی ساتھ میں رکھ رہا ہے. میرے بزرگوں قسم خدا کی ذرا ایک مرتبہ ہم اپنے دل کی گہرائی میں اتر کے یہ تو دیکھ لیں وہ سفر کتنا لمبا ہے. جو مسافر گیا آج تک واپس ہی نہیں آ سکتا. آج تک واپس ہی نہیں آیا. جو بھی مسافر گیا اگر ہم نے کوئی لوٹتا دیکھا ہو تو بتا دو. جو بھی مسافر گیا وہ آج تک لوٹ کر کے نہیں آیا اور قسم خدا کی لوٹ کر کے بھی نہیں آنا ہے. لہذا ہمیں بھی اس سفر میں جانا ہے تو پھر ہمیں اس سفر کی کیسی تیاری کرنی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ کریں گے. بری صحبتوں سے بچو. بری صحبتوں سے بچو. وقت ملے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. وقت ملے تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر کے گزار دو. قسم خدا کی یہ بیٹھ کل قیامت کے دن کام آ جائے گی. تھوڑا سا وقت ملے نامی ملے یہ تو نکالنا پڑتا ہے. تھوڑا سا وقت نکالو
جہاں بستروں کے لیے گھنٹوں ہیں وہاں چند منٹ اللہ کے گھر کے لیے بھی نکال دو۔ جہاں ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہیں وہاں دو چار سجدے اللہ کو راضی کرنے میں بھی تو کر لے۔ بولو ارے رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائے گا، اور اگر ہم رب کو چھوڑ کر